العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، اب جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت سے متعلق ہے، اور اس کے متعلق مختصر گفتگو بھی انشاءاللہ تشریح کی روشنی میں کریں گے. فرماتے ہیں وعن انس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالأدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبت، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وفي رواية يصف النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصر أزهر اللون. وقال كان شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، وفي رواية بين أذنيه وعاتقه، متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال كان ضخم الرأس والقدمين لم أر بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين. وفي أخرى له قال كان شتن القدمين والكفين. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ تو بہت لمبا تھا اور نہ ٹھگنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہ بالکل سفید تھا اور نہ بالکل گندمی یعنی مائل بس سیاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل خمدار تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مبعوث فرمایا یعنی منصب رسالت پر فائز کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پورے 40 سال کی ہو گئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مکہ میں قیام فرمایا، 10 سال مدینہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 60 سال کی عمر میں وفات دی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی میں صرف 20 بال سفید تھے. اور ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے متعلق بیان کی. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں میانہ قد تھے، نہ لامبے تھے نہ ٹھگنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہایت صاف اور چمکدار تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال آدھے کانوں تک تھے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کانوں اور شانوں کے درمیان تک لمبے تھے، بخاری و مسلم. اور ایک روایت میں جس کو بخاری نقل کیا ہے کہ اس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کا سر مبارک بڑا تھا اور پاؤں پرگوشت تھے. میں نے آپ جیسا وجیح شکیل انسان نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں فراخ تھیں. بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کو دونوں بازو اور ہتھیلیاں گداز اور پرگوشت تھیں. یہ ترجمہ ہوا حدیث پاک کا. اور اس ذیل میں صاحب توضیحات نے جو لکھا ہے اور مختصر جو پیغمبر علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا وہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. طویل بائن یعنی حد سے زیادہ لمبے نہیں تھے، جیسے بعض لوگ بہت ہی لمبے ہوتے ہیں، تو پیغمبر علیہ السلام ویسے نہیں تھے. اور الامحق یعنی بالکل چونے کی طرح سفید نہیں تھے، جیسے چونا سفید ہوتا ہے ایسے سفید نہیں تھے. اور آدم یعنی بالکل سرخ نہیں تھے، جیسے بہت زیادہ سرخ وہ بھی نہیں تھے. الجعد القطط شدید گھنگریلے بال نہیں تھے، جیسے گھنگریلے بال ہوتے وہ بھی نہیں تھے، بلکہ معمولی پیچ دار تھے. قطط بطور تاکید ہے اور تاکہ جعد میں مبالغہ آئے. اور سبت یعنی بالکل کھلے بال بھی نہیں تھے، مطلب یہ کہ نہ حبش والوں کی طرح گھنگریلے بال تھے اور نہ انگریزوں کی طرح کھلے بال تھے، بلکہ معمولی پیچ دار بال تھے.
یہ صاحب توضیحات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے متعلق کی بات فرمائی، اور آگے فرماتے ہیں کہ بمکہ 10 سنین، یعنی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور نبوت کا زمانہ مکہ میں 10 سالہ تھا اور مدینہ میں بھی 10 سالہ، اور 60 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اس روایت میں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام نبوت ملنے کے بعد 10 سال بتایا گیا، جس کے پیش نظر وصال کی عمر 60 سال بنتی ہے، مگر دیگر صحیح اور واضح روایت میں مکہ مکرمہ کا قیام نبوت کے بعد 13 سال بتایا گیا ہے۔ اس طرح کل عمر 63 سال بنتی ہے۔ امام بخاری وغیرہ علماء نے اسی کو راجح اور صحیح قرار دیا ہے۔ زیر بحث روایت میں وہاں دہائی کا ذکر کیا ہے اور قصور کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ عرب اپنے محاورے میں ایسا کرتے ہیں، یعنی قصور مطلب اوپر کے جو عدد بنتے ہیں۔ بعض روایت میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 65 سال بتائی گئی، تو اس میں ولادت اور وفات کے دو سالوں کو شمار کیا گیا، اور صحیح وہی روایت ہے جس میں 63 سال کا ذکر ہے، جس میں مکہ میں 13 سال اور مدینہ میں 10 سال کا عرصہ بتایا گیا۔ اس طرح کل عمر آپ کی 63 سال ہوتی ہے۔ یہ بہرحال آپ کے صاحب توضیحات کی تشریح ہے۔ اور ربعتن یعنی درمیانہ قد والے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قد نہ بہت لمبا تھا نہ ٹھیکنا تھا، یعنی لیس بالطویل ولا بالقصیر۔ اس لفظ کی تفسیر اظہر اللون یعنی واضح اور صاف رنگ کے مالک تھے، سفید رنگ میں جب چمک ہو وہی مراد ہے۔ اور ضخم الراس یعنی اعتدال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا حجم بڑا تھا۔ یہ عزت اور شرف اور عظمت اور سرداری کی علامت ہوتی ہے، اور عرب کے ہاتھ بہت ممدوح ہے۔ شطن القدمین یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اور پاؤں دونوں پرگوشت اور سخت و مضبوط تھے۔ یہ بھی عرب میں ممدوح اور محمود شمار تھے، مگر رجال میں نہ کہ عورتوں میں۔ عورتوں کے لیے شاعر کہتا ہے کہ تُعْطُ برقص غیر شطر كأنها اصارع ضب او مساوی کے اسحل۔ ہاتھ پاؤں کے اطراف کا سخت ہونا تخلیق کے اعتبار سے تھا، نئے کے کھردرے تھے۔ کھردرے کی تو نفی ہے، مضبوط ہاتھ اور مضبوط قدم مراد ہے۔ یعنی غلیظ الاطراف میں شطون بالضم والکسر اذا غلظ، یہ مرقات کی روایت ہے۔ گویا ثبت الکفین اور شطن الکفین کا معنی ایک ہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دونوں سے متعلق بات آ گئی ہے، اور یہی تقریباً باتیں صاحب مظاہر حق نے بھی درج کی ہیں۔ سر مبارک سے متعلق صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ پیروں کا موٹا یعنی پرگوشت ہونا شجاعت اور ثابت قدمی کی علامت ہے، جبکہ سر کا بڑا ہونا سرداری، عظمت اور عقل مندی کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے عرب میں بڑے سر والے کو عزت کے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے برخلاف سر کا چھوٹا ہونا عیب اور کم عقلی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیاں بھی بہت گداز اور پرگوشت تھیں، اور یہ چیز بھی قوت اور شجاعت کی علامت مانی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کے حدیث میں بھی تقریباً وہی چیز ہے۔ فرماتے ہیں وعن البراء قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا بعید ما بین المنکبین له شعر بلغ شحمة اذنيه رأيته في حلة حمراء لم ارى شيئا قط احسن منه متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم قال ما رأيت من ذي لمة احسن في حلة حمراء من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير۔ حضرت برا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میانہ قد تھے، پیغمبر علیہ السلام میانہ قد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان کافی کشادگی تھی، جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بہت چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کانوں کی لو تک تھے،
اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ لباس میں جو یمنی کپڑے کے تہبند اور چادر پر مشتمل تھا دیکھا۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ بخاری مسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت برا نے کہا کہ میں نے کوئی بالوں والا آدمی سرخ لباس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور وجیح نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈوں تک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان کافی کشادگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ بہت لمبا تھا اور نہ ٹھیکنا تھا۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ سرخ لباس سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جس کپڑے کا تہبند اور چادر تھی اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ اسی طرح جن حدیثوں میں سبز لباس کا ذکر ہے اس سے بھی یہی مراد ہے کہ وہ لباس ایسے کپڑے کا تھا جس میں سبز دھاریاں تھیں۔ عربی میں انسان کے سر کے بالوں کے لیے عام طور پر 3 لفظ مستعمل ہیں، بولے جاتے ہیں۔ ایک ہے جمہ، جمتن، اس سے مراد وہ بال ہوتے ہیں جو کان کی لو سے اتنے نیچے تک ہوں کہ کاندھوں تک پہنچ جائیں، اور کبھی اس لفظ کا اطلاق مطلق بالوں پر بھی ہوتا ہے، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اور دوسرا ہے لفظ لمتن، لمتن یہ لفظ بالوں کے زلف کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کانوں کے لو سے متجاوز ہو لیکن کاندھوں تک نہ پہنچی ہو۔ متجاوز یعنی تجاوز کیا ہوا، اور متجاوز یعنی تجاوز کرنے والا اس میں فاعل، یہ وہ دوسرا لفظ۔ اور تیسرا لفظ ہے وفرتن جو کانوں کی لو تک لٹکے ہوئے بالوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں پیغمبر علیہ السلام کے بالوں سے متعلق 3 الفاظ حدیث پاک میں استعمال کیے گئے اور محدثین نے اس سے متعلق بتلایا۔ بہرحال پیغمبر علیہ السلام کے ریش مبارک اور بال سے متعلق واضح گفتگو آ گئی۔ اس کے بعد پھر روایت حضرت سماک بن حرب کی، وعن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين عيني منهوش العقبين قيل لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قيل ما أشكل العين قال طويل شك العين قيل ما منهوش العقبين قال قليل لحم العقب رواه مسلم۔ حضرت سماک بن حرب حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دہن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی ملی ہوئی تھی اور ایڑیاں کم گوشت تھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سماک سے پوچھا گیا کہ ضلیع الفم سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے معنی ہے بڑے منہ والا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اشکل العین کے کیا معنی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کے معنی ہے دائرے چشم کا بڑا ہونا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ منحوش العقبین کہ کیا معنی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایڑیاں جن پر گوشت کم ہو۔ مسلم شریف۔ دیکھیں اس حدیث پاک میں تھوڑا سا ذکر ہے۔ کشاد دہن سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا بایا بڑا تھا، یعنی منہ کا بایا بڑا تھا، یعنی منہ کسی قدر ہوٹ وغیرہ، اور یہ چیزیں عرب میں مردوں کے لیے قابل تعریف سمجھی جاتی ہیں، جبکہ کسی مرد کے منہ کا بایا چھوٹا ہونا ایک عیب مانا جاتا ہے، یعنی چھوٹا منہ۔ اور بعض حضرات نے کشادہ دہنی سے فصاحت و بلاغت مراد لی ہے۔ آنکھوں کے سفیدی میں سرخی سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بہت نمایاں تھے۔ واضح رہے کہ حضرت سماک نے اشکل العین کے جو یہ معنی بیان کیے ہیں کہ دائرے چشم کا بڑا ہونا، تو یہ ان کا سو ہے، اصل معنی وہی ہے جو ترجمے میں ذکر کیے گئے۔ تمام ائمہ لغت نے بھی اس لفظ کے معنی یہی استعمال کیے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جناب من آپ کے حضرت سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس روایت میں
حضرت ابو الطفیل کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وعن ابی الطفیل قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ابیض ملیحا مقصدا۔ حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سفید ملیح رنگ کے تھے، نیز متوسط القامت اور تناسب الاعضاء تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے اعضاء بالکل آپ کے درمیانی تھے اور اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کے نعوذ باللہ کوئی عیب لگائے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے تمام اعضاء آپ کے ایسے تھے کہ دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجیح تصور کرتا تھا، یعنی متوسط القامت تھے اور مناسب اعضاء تھے۔ یہ بہرحال چند چیزیں تھیں جو صاحب توضیحات نے لکھی، صاحب مظاہر نے لکھی ہے، اور صاحب توضیحات نے اس معاملے میں لکھا ہے مقصداً یعنی افراط و تفریط سے بالاتر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک متوسط اور معتدل تھا۔ اس سے پہلے ربعۃ القوم کا جو لفظ ہے اس کا معنی مقصداً کا معنی ایک ہی ہے۔ ملیحاً ایک سفید چٹا ہوتا ہے اور اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، بیاض کے ساتھ جو ملحت والا نمکین رنگ ہوتا ہے وہ بہت عمدہ خوبصورتی ہوتی ہے اس میں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک سفید چٹا یعنی اتنا خوبصورت، سفید رنگ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، بلکہ سفیدی کے ساتھ جو ملحت نمکین رنگ ہوتا ہے بہت عمدہ خوبصورتی ہوتا ہے، اور یہاں یہی بتانا مقصود ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ملیح و اخی یوسف صبیح، انا ملیح و اخی یوسف صبیح، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس مجلس میں ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.